کن کنسلٹنسی آپ کو زندگی کے کئی ڈائمینشنز میں مدد فراہم کرتی ہے، یعنی ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، فیملی میں، پرسنالٹی میں اور بزنس میں۔ فیملی کنسلٹنسی اور فیملی کاؤنسلنگ میں ہمارے کی پوائنٹس یہ ہیں: پیرنٹس کو مینٹور بنانا، والدین کو سب سے پہلے اپنے برین کے فلٹرز کو درست کرنا چاہیے، وہ سکھانا، بچے کی ٹرو نیڈس کا تعین کرنا اور پھر اسے ٹرو انداز سے پورا کرنا۔ Change bad habits of child by cognitive behavior rehabilitation therapy. Design family discipline book according to your values. Training of educational psychology. ڈائٹ پلان ہر فیملی ممبر کا ان کی ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے کیسے بنانا چاہیے، اس کی ٹریننگ دینا۔ شارٹ کورس آف رسپانسبلٹیز آف مدر اینڈ فادر، دونوں کی ذمہ داریاں علیحدہ علیحدہ کیسے ہونی چاہیے۔ بچوں کے لیے کیسے گیمز کو ڈیزائن کرنا ہے تاکہ ان کا برین، باڈی اینڈ ہیلتھ جو ہے وہ ایک ساتھ رسپانس کر سکیں۔ assertive communication by اسٹوری ٹیلنگ تھراپی، ہر ہفتے 1 گھنٹے کا سیشن جس میں ملے گا آپ کو بہت کچھ، جیسے شارٹ کورس آف ڈسپیوٹ ریزولیوشن کہ آپس کے جھگڑوں کو کیسے جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے، شارٹ کورس آف ٹائم مینجمنٹ، ٹائم کو کیسے پراپر یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، شارٹ کورس آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، ہر انسان کی پرسنالٹی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، اس کے حساب سے کورسز، شارٹ کورس آف آرٹ آف کمیونیکیشن، شارٹ کورس آف پین مینجمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ شارٹ کورس آف فیمیل ڈیزیزز، شارٹ کورس آف انٹرپرینورشپ، ٹریٹمنٹ وتھ آلٹرنیٹیو سولوشن آف میڈیسنس کی نو ہاؤ کس طرح سے ہونی چاہیے۔ لانگ اسٹوری شارٹ، آپ کو کسی بھی ادارے کی جانب سے فیملی کاؤنسلنگ میں اتنی زیادہ سہولیات اور آسانیاں ایک ساتھ نہیں ملتی، تو بغیر کسی انتظار کے ہم سے کانٹیکٹ کیجیے اور آج ہی رجسٹریشن کے لیے رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ الحمدللہ میں اپنے انالائسس کس طرح سے کرتا ہوں، جب نماز کے بارے میں بابا جی سے پوچھا گیا کہ ہماری قبول ہوئی یا نہیں، تو انہوں نے کہا اگلی نماز کی اگر مہلت مل گئی اور اجازت مل گئی، بغیر اجازت کے آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو جب اجازت مل گئی تو اس کا مطلب ہے پچھلی نماز قبول ہو گئی۔ تو میں یہ جب لیکچرز وغیرہ دے رہا ہوتا ہوں نا، تو میں اس کو جو دنیاوی پیمانے ہیں ان سے چیک نہیں کرتا، میں اس کو یہ چیک کرتا ہوں کیا اگلے دن مجھے اجازت مل گئی بولنے کی، کیا میرے پاس اللہ تعالیٰ نے الفاظ دے دیے، تو پھر کیا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحیح چل رہے ہیں۔ آج کل جو میں سب سے زیادہ دیکھ رہا ہوں اس کو میں ڈسکس کر لیتا ہوں۔ گروتھ ہم آلریڈی کسی جگہ پہ ڈسکس کر چکے تھے۔ آپ کو اپنا انالائسس کرنے کے لیے فرصت کو اس کام میں لانا ہوگا۔ آپ کو دن کا کوئی ایک حصہ، جیسے اشفاق احمد صاحب کہتے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد کے پلر کے ساتھ کمر لگا کے سوچو کہ آج کیا کمایا، آج کچھ کیا یا نہیں کیا۔ تو میرا بھی آپ سے یہی کہنا ہے، 24 گھنٹے میں کوئی 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ آپ نے اس کام کے لیے نکالنا ہے اور اس میں سے دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا کیا، آپ صحیح راستے پر چل بھی رہے ہیں یا نہیں چل رہے، کیا وہی دنیا 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 دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ، لالچ لالچ لالچ، کیا یہی سب چلتا رہا، یا کچھ علم کی باتیں ہیں،
کچھ رب کو راضی کرنے والی باتیں ہوئیں، کچھ رب کی فرما برداری حاصل کرنے والی باتیں ہوئیں؟ کیا ایسا کچھ ہوا یا نہیں ہوا؟ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے، بہت سے لوگوں کے پاس فرصت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی. میرا موبائل بھرا ہوا ہوتا ہے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اگر کبھی ہوا تو میں اسکرین شاٹ شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ، جن کو ہزاروں دفعہ یہ بتایا گیا، لاکھوں دفعہ یہ بتایا گیا کہ دیکھو کسی بندے سے امید نہیں لگائی جاتی، رب سے لگائی جاتی ہے. لیکن کیا ہوا؟ رب کے نافرمان بن گئے. جیسے آج ہی میں نے ایک کوٹ شیئر کی تھی، غلطی کی معافی ہوتی ہے لیکن زیادتی کرنا، ظلم کرنا، اس پہ تو عبرت بنایا جائے گا. کیونکہ آپ فخر کرتے ہیں، آپ تکبر کرتے ہیں. دنیا کی محبت کی خاص مثال یہ ہے، دنیا کی محبت کرنے والا لازماً تکبر کرتا ہے، لازماً اس کے اندر غرور ہوتا ہے. اور اسی کے بجائے اللہ کی قربت والا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے. پھر آج کی کچھ چیزیں تھیں وہ بھی اسی کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. میں ایک گاجر والے سے گاجریں لیا کرتا تھا، ایک فکس اماؤنٹ رکھا ہوا تھا میں نے، وہ لیتا تھا. جب وہ جاتا تھا تو باہر جانوروں کو میں ڈال دیا کرتا تھا. تو جو دیکھتے تھے وہ مجھ سے کہتے تھے کہ یہ آپ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا مدد کا یہ طریقہ بھیک دینے سے بہتر ہے. پھر میں نے یہ سبزی والے کے ساتھ کرنا شروع کر دیا. کئی سبزی والے ایسے تھے کہ جنہیں میں نے کہا تھا جتنی بچ جایا کرے تمہاری مغرب سے پہلے مجھے دے دیا کرو. کہتے آپ کیا کرو گے؟ میں نے کہا جانوروں کو ڈالوں گا. کیا ہوا جب کووڈ شروع ہوا تو میں نے بہت سارے لوگوں کو، اچھا یہ میں اکثر باتیں جو آپ کو بتاتا ہوں نا، یہ دنیا کی یعنی کہ دنیا کی محبت والے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے بعد دنیا ہوتی بہت ساری ہے. انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ ہمارے گھر میں 3 ماسیاں کام کرتی تھی، ہم نے 2 کو نکال دیا. منتھلی ان کی انکم جو تھی وہ کم و بیش 10 11 12 لاکھ تھی. یار آپ 1500 روپے نہیں دے سکتے تھے اس ماسی کو. تو میں نے کووڈ کے دور میں یہ چیز سوچی، جو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہی، میں جیسے آپ سے شروع میں نے کہا کہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ سے اچھے کام لے رہا ہوتا ہے. تو میں نے اس میں یہ والی چیز دیکھی کہ جو میرے اخبار والا تھا، اب چونکہ موبائل کا دور تھا، ہر کوئی نیوز جو ہے وہ موبائل پہ آ جاتی ہے، ٹویٹر پہ آ جاتی ہے، لوگوں نے اس کو کم کر دیا. میں نے اس کا کام بڑھا دیا. میں نے کہا تمہارے پاس بچوں کے جتنے میگزین ہوتے ہیں نا، ایک سیمپل مجھے دو، اس میں سے میں لگوا لوں گا. ارد گرد کے مزدوروں کو میں نے کہا کہ جب تمہارے پاس کام نہیں ہوگا، آپ نے ایک دن پہلے مجھے بتا دینا ہے، میں آپ کو اپنے فارم ہاؤسز وغیرہ جن کو میں کنسلٹنسی دیتا ہوں وہاں پر بھیج دوں گا. وہاں پر جو بھی کام ہوگا وہ آپ نے کرنا ہوگا. فارم ہاؤسز والوں کو میں نے کہا تھا جو میرے پیسے ہوتے ہیں کنسلٹنسی کے، آپ نے ان میں سے ان کو دینا، یا آپ پر بوجھ نہیں ہوں گے. کہنے کی جو بات ہے وہ یہ والی چیز ہے کہ کبھی نا رات میں سونے سے پہلے یہ انالائسس بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر ہو سکے تو اس کے ساتھ یہ بھی انالائسس کر لیا کریں کہ دنیا کی محبت میں کتنا کیا، اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے پیزے منگائے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر اسی کے پیرلل آپ نے ماسی نکال دی، اسی کے پیرلل اخبار والے کو آپ نے منع کر دیا، اسی کے پیرلل صفائی والے کو منع کر دیا، تو پھر واقعی میں یہ پیزا بوجھ ہے آپ کے اوپر. تو اکاؤنٹیبلٹی
डेली बेसिस पे ज़रूरी है। यहाँ एक और मशवरा, कुछ अरसा मेंटोर से करवाइएगा, इसलिए कि हम इतने ज़्यादा धोखे में डूबे हुए होते हैं। हम जैसे कल का मेरा जो सेशन था उसमें आपने सुना ही होगा, हम इतना ज़्यादा झूठ में चले जाते हैं कि हर झूठ हमें सच नज़र आ रहा होता है, हर धोखा हमें टेक्निक नज़र आ रही होती है। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस दिन से पहले जब अल्लाह ताला आपकी अकाउंटेबिलिटी करेगा, अगर वो पकड़ शुरू हो गई, फिर आप इबरत की मिसाल तो बन सकते हैं, लोगों के लिए आइडियल नहीं बन सकते। दुआ में याद रखिएगा। तालिबे दुआ मुताजिर। अस्सलाम वालेकुम।